السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تمام اہل اسلام کو عید مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل انشاءاللہ ہم عید الفطر منائیں گے، تو اس کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ احکام و مسائل عید کے دن کی اور چاند رات کی کچھ فضیلت ہمارے سامنے آ جائے اور ہمیں علم ہو جائے کہ ہمیں چاند رات میں اور عید کے دن کیا کیا اعمال کرنے چاہیے اور کن کن اعمال سے بچنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرمانے سے پہلے یثرب کے لوگ 2 عیدیں منایا کرتے تھے، جو دونوں کی دونوں عیدیں لہو و لعب اور بے راہ روی پر مشتمل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو اسلامی طریقے سے عید منانے، خوشی منانے، اچھا لباس پہننے کا طریقہ سمجھایا اور ہمیں یہ 2 عیدیں عنایت فرمائی، ایک عید الفطر جو انشاءاللہ کل ہے اور دوسری عید الاضحیٰ، کہ جس میں ہمیں بتلایا کہ ہم کس طرح سے اسلامی طریقے سے خوشی منائیں، کس طرح سے اچھے لباس پہنیں اور کس طرح سے عبادت کریں، کہ وہ تو بے راہ روی کے شکار تھے۔ ان کی اس بے راہ روی کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ آپ اس دن میں عبادت کرو، صدقہ خیرات کرو اور قربانی کرو۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح کی خرافات کو عید کے دن میں جگہ دیے بغیر اسلامی طریقے سے عید منائیں۔ چاند رات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ بڑی برکت والی رات ہے اور بڑی اللہ تبارک و تعالی کے اکرام والی رات ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام و اکرام کی رات رکھتے ہیں۔ لیکن ہم خود کو دیکھیں کہ عید کا چاند دکھتا نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ عشاء کی نماز ہی گل کر دیتے ہیں، بازاروں کی طرف نکل جاتے ہیں اور ساری رات شاپنگ وغیرہ میں وہ گزارتے ہیں۔ عبادت کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کا کوئی معمول ہے ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں چاند رات کے دن۔ تو میرے عزیزو، ایسا نہ کریں، اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں کہ یا اللہ، ہم نے جو یہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، دوسرے نیک اعمال کیے ہیں، یا اللہ انہیں قبول فرما اور انہیں قبول فرما کر یا اللہ ہمارے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ فرما۔ پھر آگے چلتے ہیں تو عید کا دن آتا ہے۔ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے بطور فخر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے کہ جس نے اپنا کام مکمل کر دیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اس کی مزدوری، اس کا اجر یہی ہے کہ اس کی مزدوری اسے دے دی جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میری عزت، میرے جلال، میرے کرم اور میرے بلند مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا کہ جنہوں نے اپنا کام مکمل کیا اور پھر عید کی نماز کی صورت میں دعا کے لیے چلاتے ہوئے گھروں سے نکلے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اے بندو،
تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اس حال میں کہ میں نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے اور تمہاری نیکیوں کو حسنات سے بدل دیا۔ چنانچہ لوگ گھروں کو لوٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، بزرگوں اور دوستو، یہ دن اور یہ رات اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بدلے کی اور اجر و ثواب کے عنایت کیے جانے کے دن اور رات ہیں، تو ہمیں اسی کے جیسے کام کرنے کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ ان میں سے پہلا ادب اور پہلی چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں کہ بہت سارے لوگ جیسے ہی چاند ہوا تو پہلے ہی دن فجر کی نماز سے غائب ہو جاتے ہیں، پڑے سوتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، بزرگو، ابھی ہم نے پورے ماہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی اور نمازوں کی پابندی کی، دوسرے نیک اعمال کیے، تو کیا ہم ایک دن بھی ان معمولات پر نہیں رہ سکتے؟ اس لیے سب سے پہلا کام عید کے دن کرنے کا یہ ہے کہ آپ فرائض سے نہ بھاگیں، آپ فرض نماز جو فجر کی ہے پہلے اسے پڑھیں، اور اس کے بعد کا پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ مسواک کریں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبوئیں لگائیں اور عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں، اور عیدگاہ جانے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھائیں، اور عیدگاہ جاتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آہستہ پڑھیں۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی دوسری نفل نماز ہم نہ پڑھیں۔ ہاں، عیدگاہ سے لوٹنے کے بعد اگر ہم پڑھنا چاہیں تو پھر چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے کوئی بھی نفل نماز۔ اس کے بعد ہم گھروں کو آئیں، اپنی خوشیاں کریں، خوشیاں منائیں، کھائیں پیئیں۔ لیکن میرے عزیز و بزرگوں، یہاں پر بھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو جگہ دی ہوئی ہے کہ ہم مرغولے بناتے ہیں، کئی سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے بازاروں کی طرف نکل لیتے ہیں، کھیل کود کی طرف نکل لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کھیل کود کے لیے نکلنا ناجائز ہے، لیکن ان حالات میں جو فی الحال ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے، 5 لوگوں سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے کو منع کیا ہوا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا قانون بنا ہوا ہے، تو ان قوانین کے، ان ساری چیزوں کے چلتے ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اور ایک بڑی چیز جو ہم نے آج کل کے اپنائی ہوئی ہے عید کے دن، کہ ہم عید کے دن بازاروں کی طرف نکلتے اور سینما ہال میں پہنچ لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، خرافات کو ختم کرنے کے لیے، غیر اسلامی رسومات کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عید کا دن عطا کیا تھا، کیا اس لیے کہ ہم فلم ہالوں میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے اور 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں بیٹھ کر کے آئیں گے تو ہماری عید منے گی؟ نہیں میرے عزیزو، یہ غلط ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس سال تو الحمدللہ ہم بچے ہوئے ہیں، ہم جا ہی نہیں سکتے کہ سینما ہال بند ہیں، تو آگے کے لیے معمول بنا لیں کہ جیسے اس مرتبہ خود قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہمیں منع کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ اس بیماری کی وجہ سے ہم جا نہیں سکتے، تو عہد کریں کہ آئندہ بھی ہم ان تمام کی تمام خرافات سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
غیر اسلامی رسومات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وبا کو، بیماری کو جو دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے اور سارے ہی لوگوں کو جس نے پریشان کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے. لوگوں کو راحت و سکون اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. ان کے روزگار کو اللہ تبارک و تعالی بحال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.